جو انتخابی یزید کی ایک تو جو تاریخ میں آتا ہے ایک خالد نام آتا ہے، اور دوسرا معاویہ بن یزید تھا. یہ تو عرض انتخابی خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک 64 ہجری. ہاں ہاں جی، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ مارکہ مرج اور راحت یہ کب ہوا تھا، تو یہی 64 ہجری ہے، اور یہ مروان بن الحکم اور اس طرح ضحاک بن قیس کے درمیان وہ ہوئی تھی یہ جنگ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ضحاک بن قیس بھی وہ بھی مارا گیا تھا، ٹھیک ہے. اب توابین یہ تقریباً وہی ہے، سارا قصہ کہانی یہی ہے. اب توابین جو ہے نا، توابین اس کے بعد جنگ توابین ہے. توابین کا سربراہ کون تھا؟ سلیمان بن سرتا. کون تھا؟ سلیمان بن سرتا. اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ آئے گا، اس کو پڑھے یہ لڑائی حقیقت. مروان دمشق میں آیا.
ہوں ہوں نہیں نہیں نہیں، عبداللہ بن زبیر تو ابھی بعد میں آئے گا۔ ہوں اپنے خواہوں کی امداد نہ کر سکے، انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن اس وقت جب کہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا ان کی طرفداروں کی ہمت شام میں پست ہو چکی تھی۔ ہوا یہ کہ مروان آیا، مروان نے ٹوٹل پہ 9 مہینے حکومت کی تھی۔ 9 مہینے حکومت کے بعد 65 ہجری کو کی وفات ہوئی ہے۔ 65 ہجری میں اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا تھا۔ عبد الملک بن مروان جب برسر اقتدار آیا تو اس وقت ضحاک بھی نہیں تھا، اس وقت توابین بھی نہیں تھے۔ عبد الملک بن مروان کے سامنے صرف 2 بڑی جو ہے نا وہ رکاوٹ ہی تھی، ایک عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کرنا اور ایک خوارج کا خاتمہ کرنا۔ کس کا خاتمہ کرنا؟ خوارج کا خاتمہ۔ تو خوارج کی طاقت تو کمزور پڑ گئی تھی، کس کی وجہ سے؟ یعنی کہ وہاں مختار ثقفی تھے اور عبداللہ بن زبیر آپس میں لڑ رہے تھے اور عبد الملک بن مروان یہاں سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب ان کی وہ قوت زیادہ کمزور پڑ گئی اور مختار ثقفی بھی ہلاک ہوا، مارا گیا، ایک طاقت تو یہاں پر ختم ہوا، خوارج بھی کچھ نہ کچھ ختم ہوئی۔ اب حجاج بن یوسف ثقفی کو عبد الملک بن مروان نے بعد میں اس کام پر مامور کیا کہ آپ جائے اور عبداللہ بن زبیر سے کیا کرے، نمٹ لے وہاں سے اسے اور ان کا خاتمہ کرے۔ بعد میں جب وہ کیا پھر 7 یا 6 مہینے تک انہوں نے مکہ کا محاصرہ کیا تھا اور اسی میں عبداللہ بن زبیر پھر شہید ہوئے تھے اور پھر 3 دن تک اس کی لاش جو ہے نا وہ لٹکی رہی سولی پر۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے جنگ توابین کے بعد، ٹھیک ہے؟